کی اطاعت کرو. یہ آیت نازل ہو رہی ہے، تمام افراد جانتے ہیں کون اللہ کون رسول، لیکن اب صاحبان امر کی معرفت ضروری ہے. جب کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کہ جو تم میں سے صاحبان امر ہے ان کی بھی اطاعت واجب ہے، ضروری ہے. اب یہاں پر یہ لوگ اللہ کو جانتے ہیں، رسول کو جانتے ہیں، اس سوال کو سمجھتے ہوئے میرے مولا علی علیہ السلام نے صلوات پڑھی کہ محمد اس آیت کے نازل ہوتے ہی رسول خدا سے سوال کیا. اب علی علیہ السلام سوال کر رہے ہیں جاننے کے لیے نہیں، علی تو وہ ہے کہ جو کہ سلونی قبل ان تفقدونی کا دعویٰ کرنے والے ہیں. علی جاننے کے لیے نہیں بلکہ تاریخ میں لکھا جائے کہ صاحبان امر کون تھے، اس لیے سوال کر رہے ہیں یا نبی اللہ من ہو، کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ یہ صاحبان امر کون ہے. تو ایک مرتبہ رسول خدا نے فرمایا یا علی انت اولہم، کہ علی ان میں اول آپ ہے. یعنی یہاں سے پتہ چل گیا، کیونکہ رسول کا زمانہ ہے، یہاں پہ قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو. یہاں تک تو مسلمانوں کو ہضم تھا، لیکن اب ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا رسول کے بعد کہ جب اس رسول کے بعد رسول کے خلیفہ کے بارے میں درمیان میں کچھ لوگوں کو لے کے آیا جائے گا. تو اب یہاں پر اولہم رسول خدا بتا رہے ہیں انت اولہم، درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. یا علی انت اولہم، یعنی اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اگر رسول کے بعد کوئی ہے تو خلیفہ بلا فصل علی علیہ السلام ہے. اب اس آیت کو آپ غور کریں تو ایک اور بات کا بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو صاحبان امر کی اطاعت کرو. اب یہاں پر یہ جو کلام ہے یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، خدائے حکیم کا کلام ہے. خطبے میں بھی میں نے یہ بات عرض کی کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو حکیم ہے، یعنی خدائے حکیم کی کتاب ہے. خدائے حکیم حکمت کا کیا معنی ہے کہ کوئی بھی بیہودہ کام یا لغو کام اس سے سرزد نہیں ہوتا، کوئی بھی بیہودہ کام سرزد نہیں ہوتا. اب یہاں پر جو اولی الامر کی اطاعت ہے، جو رسول کی اطاعت ہے، جو اللہ کی اطاعت ہے، کیا تینوں مختلف اطاعتیں ہیں؟ نہیں، بلکہ جو اولی الامر کی اطاعت ہے جو رسول کی اطاعت ہے وہی اللہ کی اطاعت ہے. اب یہاں پر جو آیت نازل ہو رہی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اب خدا سے کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ اے خدا تو یہ بتا کہ اطیعوا اللہ جب کہہ دیتا تو بات تمام ہو جاتی، اطیعوا الرسول و اولی الامر کی بات بتانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ تو اب ایک زمانہ رسول خدا کا ہے کہ جہاں پر یہود و نصارہ آ کر کیا کہہ رہے ہیں، قرآن کی آیت ہے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباہ، یہ آگے کہہ رہے ہیں یہود و نصارہ کہ ہم اللہ کے فرزند ہیں اور اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہم ہیں، اللہ کے چہیتے ہم ہیں. لیکن اس زمانے میں آیت نازل ہو رہی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. یعنی خدا نے بتا دیا کہ اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے در حقیقت اس وقت تم اللہ کے چہیتے ہوگے. یعنی رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. یہاں ضرورت ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول دونوں کا ذکر کیا جائے کہ رسول کی اطاعت کی تو سمجھو کہ تم نے اللہ کی اطاعت کی، ورنہ اطاعت اللہ کی نہیں کی. کس کو جواب دیا جا رہا ہے؟ یہود و نصارہ کو. اب رسول کے بعد بھی اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو، اس زمانے میں رسول نہیں ہے، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو تمہیں دیکھنا ہوگا کہ اپنے زمانے کے امام اور اولی الامر کی کتنی اطاعت کرتے ہو. رسول کا زمانہ ہے، یہود و نصارہ آگے کہہ رہے ہم چہیتے ہیں، تو اس زمانے میں بھی ممکن ہے کہ رسول کے بعد بھی بہت سے افراد یہ دعویٰ کریں کہ ہم اللہ اور رسول کے چہیتے ہیں.
ہم اللہ اور رسول کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں. یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے اولی الامر کی اطاعت جتنی ہوگی اتنی ہی اللہ اور رسول کی اطاعت ہوگی. بس عزیزان مختصر کرتا چلوں، یہ آیت جو آپ کے سامنے پیش کی 10 آیتیں علی علیہ السلام کی ولایت پہ، علی علیہ السلام کی مدحت میں. 10 آیت علی علیہ السلام کی مدحت میں موجود ہے. اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کو چھپایا گیا تو ایسا موقع آیا کہ امام حسین علیہ السلام کو اپنے زمانے میں نکلنا پڑا. کیوں؟ اس لیے کہ 50 سال ہو گئے ہیں اور یہ وہ زمانہ آ چکا ہے کہ جب اہل بیت کے فضائل کو ترک کر دیا گیا، علی علیہ السلام کی ولایت کو جھٹلا دیا گیا ہے، تو اسلام میں یہ حال آیا. اب امام حسین علیہ السلام نکل رہے ہیں، کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ علی الاسلام السلام اسقد بلیت الامت برائے مثل یزید، کہ اسلام پہ خدا ہی حافظ ہو کہ جب حکومت یزید جیسے کے ہاتھ میں آ جائے. پھر ایک مرتبہ فرما رہے ہیں مثلی لا یبایع مثلا، کہ مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی یہ نہیں کہا کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کروں، بلکہ کہا کہ مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کرے گا. یعنی قیامت تک کوئی بھی حسینی فکر رکھنے والا ہوگا تو وہ یزیدی فکر رکھنے والے کے سامنے سر تسلیم کم نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اپنے بھائی کو خط میں لکھتے ہوئے فرما رہے ہیں انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، کہ میں نکلا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے. کیا چاہتے ہیں مولا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر چاہتے ہیں. یعنی اس زمانے میں کہ اگر اسلام میں یہ حال آ جائے تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، امام حسین کے چاہنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے قیام کریں. بس عزیزان مختصر کرتا چلوں، وقت کا نہیں بچا. یہ جو موقع ہے کہ امام حسین علیہ السلام نکل رہے ہیں، مسلسل کوششوں میں ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو دشمن میرے خون کے پیاسے ہیں ان کو سمجھا دیا جائے، ان کے ایمان کو ٹھیک کر دیا جائے. یعنی مکمل امام حسین علیہ السلام کے خطبات پہ آپ روشنی ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مسلسل مولا کوشش میں ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان کا ایمان ٹھیک ہو جائے. جب ان کا ایمان ٹھیک ہو جائے گا تو یہ خود بخود امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں آ جائے گا. تو بس مختصر کرتا چلوں، کربلا یہ فرش عزا ایک اسکول کی مانتی ہے. بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ فرش عزا ایک اسکول کی مانتی ہے. اس اسکول میں کوئی محدودیت نہیں ہے. یعنی ایک اسکول میں جب داخلہ ہونا ہوتا ہے تو اس وقت کوئی محدودیت ہوتی ہے، ایک خاص عمر کے بچے کو لیا جاتا ہے، ایک خاص علمی درجہ ہونا چاہیے اس کا. لیکن یہ وہ فرش عزا ہے کہ جس کی کوئی محدودیت نہیں ہے. یہاں چھوٹا بھی آ رہا ہے، بڑا بھی آ رہا ہے، یہاں مرد بھی آ رہے ہیں، خواتین بھی آ رہے ہیں، یہاں عالم بھی آ رہے ہیں، یہاں جاہل بھی آ رہے ہیں، یہاں گناہگار بھی آ رہے ہیں، یہاں مومن بھی آ رہے ہیں، جس کی کوئی خاص جگہ نہیں ہے، جس کا کوئی خاص وقت نہیں ہے، اس میں کوئی محدودیت نہیں ہے. لیکن اس فرش عزا پہ آنے والے ہر شخص کی کیا ذمہ داری ہے؟ ایک شرط جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام بار بار کوشش میں ہے کہ تم اپنا ایمان ٹھیک کرو. عزم و ارادے کے ساتھ حسینی خیمے میں تشریف لے. عزم و ارادہ کربلا میں ہم نے دکھایا، امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں تشریف لے. سابقہ یزیدی حکومت میں ہے لیکن حر علیہ السلام وہ قلبی عیسائی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں تشریف لے آتے ہیں، علیہ السلام ہو جاتا ہے. تو بس امام کربلا میں آپ کو امام حسین علیہ السلام کا توحید پہ ایمان نظر آئے گا، قیامت پہ ایمان نظر آئے گا، فداکاری نظر آئے گی، صبر و توکل نظر آئے گا، ایثار نظر آئے گا، لوگوں کی بھلائی کا جذبہ نظر آئے گا، ظلم سے مقابلہ نظر آئے گا. یہ سب آپ کیا چاہتے ہیں ان آنسوؤں کے ذریعے سے؟ امام حسین علیہ السلام پہ آنسو بہا رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں کہ انہی صفات کے جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام نکلے ہیں ان کی طرف چاہتے ہیں. چاہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی فداکاری بھی آپ میں آ جائے. آپ کی اس چھوٹی سی روح امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم روح، نورانی روح کے ساتھ یہ چاہتے ہیں. اسی لیے میرے مولا امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ معرفت کے ساتھ نکلنے والے ایک آنسو کی کیا قیمت بتا رہے ہیں میرے مولا؟ کہ مکھی کے پر کے برابر بھی اگر آنسو نکلا
تو اس کا ثواب خدا کے ذمہ ہے اور خدا جنت سے کم راضی نہیں ہوگا. یہ فرش عزا کی عظمت. جس طرح ایک اسکول میں ایک کورس ہوا کرتا ہے، اس فرش عزا میں مختلف کورس ہیں. یہاں آپ کو اعتقادی درس ملے گا، یہاں آپ کو اجتماعی درس ملے گا، یہاں آپ کو سیاسی درس ملے گا، یہاں آپ کو اخلاقی درس ملے گا. ہر لحاظ سے اس فرش عزا پہ گفتگو ہوگی. اب اس میں سب سے پہلے میری کوشش ہوگی کہ 2-3 دنوں میں اس عقیدے کے موضوع پہ گفتگو کروں کہ کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے کوشش کی ہے کہ ان لوگوں کی کہ جو میرے خلاف نکل آئے ہیں ان کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، ان کا ایمان علی علیہ السلام پہ ٹھیک ہو جائے تو حتماً یہ امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں تشریف لے جائیں گے. موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آگے عرائض کو لے کر چلوں گا. ایک مرتبہ صلوات پڑھیے گا. عقیدہ اس لیے مضبوط ہونا ضروری ہے، ایمان اس لیے مضبوط ہونا ضروری ہے. ایک واقعہ امام علی علیہ السلام کا پیش کرتا چلوں اور آپ کی خدمتوں کو تمام کرتا ہوں. جنگ جمل ہے، امام علی علیہ السلام جنگ میں مصروف ہے. اب آپ کو معلوم ہوگا کہ ظاہری خلافت کا جو دور ہے امام علی علیہ السلام کا، اس میں 3 طرح کی جنگیں ہوئی ہیں. ایک جنگ جمل، ایک جنگ صفین اور ایک جنگ نہروان. اب جنگ جمل ہے، امام علی علیہ السلام جنگ میں مصروف ہے، اصحاب جنگ میں مصروف ہے، جنگ کے نغارے بج رہے ہیں. ایک بادیہ نشین ایک گاؤں کا رہنے والا آتا ہے اور آنے کے بعد مولا سے سوال کرتا ہے کہ یہ بتائیں کہ آپ ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے، آپ ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا ایک ہے. اب یہاں پر تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ شخص جنگ کے موقع پہ سوال کر رہا ہے. اصحاب بھی تعجب کرتے ہیں، آگے اس شخص سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ یہ کون سا موقع ہے سوال کرنے کا؟ جب علی منبر پہ ہو تب سوال کیا جاتا ہے، جب علی مسجد پہ ہو تب سوال کیا جاتا ہے، جب علی شہر پہ ہو تب سوال کرو. یہ جنگ کا موقع ہے، یہاں جنگ میں مصروف ہے، اصحاب شہید ہو رہے ہیں، سب مصروف ہے، جنگ کے نغارے بج رہے ہیں، تم علی سے سوال کر رہے ہو. ایک مرتبہ میرے مولا آگے بڑھ کر اسے روکتے ہوئے، اصحاب کو روکتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو چیز جاننا چاہتا ہے، یہ جو چیز جاننا چاہتا ہے اسی چیز کے بارے میں ہم جنگ لڑ رہے ہیں، اسی چیز کا اقرار ہم دشمن سے چاہتے ہیں. ذرا تعجب کی بات یہ ہے کہ کیا جو علی سے جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے وہ مسلمان نہیں تھے؟ وہ مسلمان تھے، تینوں کی تینوں جنگیں ہوئی، وہ مسلمان تھے. لیکن پھر بھی علی کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کا اقرار یعنی خدا کی وحدانیت کا اقرار کر لے تو ہم اسے جنگ نہ کریں. اس لیے ایمان ضروری ہے. یعنی ان کا ایمان خدا پر مضبوط نہیں ہے، ان کا ایمان رسول پر مضبوط نہیں ہے، تو ہی تو اپنے زمانے کے امام کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آ گئے. بس عزیزان، یہی موقع کربلا میں آپ کو نظر آتا ہے. کربلا میں بھی اسی طریقے سے کہ 50 سال گزرے ہیں، میرے مولا حسین علیہ السلام نکل رہے ہیں، کسی بھی طریقے سے ان کا ایمان ٹھیک ہو جائے. کوشش میں ہے. ایک مرتبہ عبید اللہ ابن حر جعفی کوفے سے فرار کر جاتا ہے. جب خبر ملتی ہے نا کہ مولا حسین آ رہے ہیں، کوفے سے فرار کر جاتا ہے. ایک مرتبہ فرار کر کے ایک جگہ پہ خیمے میں